ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں جناب چودھری اکرم صاحب کے پاس. چودھری اکرم سینئر صحافی ہیں ہمارے، ان سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں. سر، حکومت آپ کے سامنے ہے، اس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. اپوزیشن کے وہ جو کلیم کر رہی ہے کہ آج نہ جمہوریت ہے نہ آئین ہے، آئین بھی ختم ہو گیا ہے، پارلیمنٹ ختم ہو گیا ہے، ادارے ختم ہو گئے ہیں، 26ویں ترمیم کے بعد عدالت ختم ہو گئی ہے، تو ہر قسم کا بحران آ چکا ہے. اور ملک کے حوالے سے ان کا یہ خدشہ ہے کہ اس کو فوری طور پر درست کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر میثاق جمہوریت کرنا چاہیے، ورنہ جمہوریت بھی تباہ ہو گئی ہے. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن کا نقطہ نظر ہے اس پر خاصی حد تک اتفاق رائے تو کیا جا سکتا ہے کہ ملک میں غریب آدمی کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی. غریب آدمی کو کسی قسم کا کوئی ریلیف کم از کم گزشتہ فروری کے بعد سے آج تک تو نہیں ملا. اس میں تو ان کی زندگی میں کوئی آسانی نہیں آئی. انہیں بجلی سستی نہیں ملی، انہیں پیٹرول سستا نہیں ملا، انہیں آٹا سستا نہیں ملا، انہیں چینی سستی نہیں ملی، انہیں پام آئل سستا نہیں ملا. ان کی جو روزمرہ کی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں روزانہ گھنٹوں کے حساب سے بڑھتی ہیں. یہاں پہ کہیں ایڈمنسٹریشن نظر نہیں آتی، کہیں عوام کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کے دکھوں کا بداوا کرنے کے لیے کوئی موجود ہے. تو بالکل اسی طرح حکومت بھی دعوے کرتی ہے جس طرح یہ اپوزیشن دعوے کرتی تھی اپنے سابقہ دور میں. گزشتہ 3-3.5 سال میں یہ بھی صبح شام یہی نعرے بلند کرتے تھے کہ ہم نے صورتحال بہت بہتر کر دی ہے. اب یہ بھی وہی دعوے کرتے ہیں. حقیقی زندگی کی طرف ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی نظر آتی ہے، مجھے بھی نظر آتی ہے کہ کیا عوام کی حالت بہتر ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے سب کچھ بڑھ جاتا ہے. گندم کسان، یہ آپ کے پاس فارمر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ کسان کی حیثیت سے یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ گندم میں جو حشر ہوا لوگوں کے ساتھ، وہ اس کے بعد گندم میں کیا ان کے لیے زندگی باقی ہے. اور اب گزشتہ 2 ایپیسوڈ تیار ہے، وہ ہے گنے کی خریداری. کیونکہ گنے کی خریداری بہت بڑا، کسان کو ایک سال میں ایک ہی فصل ملتی ہے گنے کی، اور اسے پورا سال اس پہ محنت کرنی ہوتی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کے لیے کوئی ابتدائی ہوم ورک کر رہے ہیں کہ اس کو زندگی آسان مل جائے. کیا یہ اپوزیشن اور حکومت مل کے کوئی ایسا نظام قائم نہیں کر سکتے کہ عوام کو جو مسائل، آج ان کو یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے نا، تو یار یہ آج کیوں نہیں بیٹھتے کہ جو اکتوبر میں کرشنگ سیزن شروع ہونا ہے اس میں یہ کسان کے لیے کیا لاہے عمل اختیار کر سکتے ہیں، کیسے اس کو ریلیف دینے کے لیے کام کر سکتے ہیں. تھوڑا سا نظام کے اوپر بھی آ جائیے کہ آیا یہ جو ملک میں آئین کی پاسداری ہو رہی ہے یہ جمہوریت ہے؟ سر، آج یہ ہائیبرڈ نظام کیوں کہا گیا؟ اور یہ 26ویں ترمیم کیا واقعی بہتر ترمیم ہے؟ اور کیا یہ جو عدالتوں میں اس کے اوپر ذرا سا کمنٹ کریں. جی یہ میں آنے لگا ہوں ڈاکٹر صاحب. یہ ان سے پوچھئے، دونوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اپوزیشن جو کل کی حکومت تھی اور آج کی حکومت جو کل کی اپوزیشن تھی، اسی دونوں اپوزیشن نے قمر جاوید باجوہ صاحب کو اسی پارلیمنٹ سے آئین کی بالادستی کو سمجھتے محسوس کرتے ہوئے ترامیم کی تھی نا. اگر آج انہی دونوں کا رول بدل گیا ہے، ادھر والے ادھر آگے ہیں، ادھر والے ادھر چلے گئے ہیں، انہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے اگر آئین میں ترمیم کر دی ہے تو کسی کو کم قصوروار قرار دے رہے ہیں یا کسی کو زیادہ قصوروار قرار دینے کا کھیل ختم ہونا چاہیے. ان